جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تقریباً 196 ہجری تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور بنو عباس کے دو لوگ امین اور مامون جو کہ آپس میں بھائی ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، اور امین کا جو پلہ ہے وہ ذرا ہلکا ہے، مامون کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے طاہر کی ملک گیری۔ تو یہ جو طاہر ہے سپہ سالار ہے مامون کی فوج کا، مامون کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور ایک کامیاب سپہ سالار ہے، تو اسی کی یہاں پر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، جی شروع کیجیے یہاں سے بغداد میں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر کی ملک گیری۔ بغداد میں مذکورہ بالا حالات رونما ہو رہے تھے۔ ادھر طاہر بن حسین حلوان میں ہرثمہ بن آیون کو مفتوحہ ممالک کی حکومت سپرد کر کے مامون کے حکم کے موافق آواز کی جانب بڑھا۔ اپنی روانگی سے پیشتر اس نے حسین بن عمر رستمی کو روانہ کر دیا تھا۔ ادھر بغداد سے خلیفہ امین نے عبداللہ و احمد کے واپس آنے پر محمد بن یزید بن حاتم کو آواز کے بچانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ طاہر نے یہ سن کر کہ محمد بن یزید بغداد سے فوج لیے ہوئے آ رہا ہے، چند دستے حسین بن عمر رستمی کی کمک کے لیے روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو یلغار کر کے حسین بن عمر رستمی سے جا ملو۔ مقام مکرم میں محمد بن یزید پہنچا تھا کہ طاہر کی فرستادہ فوج کے قریب آ جانے کا حال معلوم ہوا۔ محمد بن یزید نے یہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھ کر آواز پر اول قابض ہو جانا ضروری سمجھا اور آواز تک پہنچ گیا۔ وہاں طاہر کا لشکر بھی مقابلے پر آیا۔ سخت لڑائی کے بعد محمد بن یزید مارا گیا۔ طاہر نے آواز پر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے یمامہ، بحرین اور عمان پر والی مقرر کر کے بھیجے۔ اس کے بعد واسط کا عامل بھاگ گیا اور طاہر نے بآسانی واسط پر قبضہ کرنے کے بعد کوفہ کی طرف فوج بھیجی۔ کوفہ میں عباس بن ہادی حاکم تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ امین کو معزولی کا اعلان کر کے خلافت مامون کی بیعت کر دی اور طاہر کے پاس اس اطلاع کا ایک خط بھیج دیا۔ منصور بن مہدی گورنر بصرہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ کوفہ اور بصرہ دونوں عراق کے مرکزی مقام تھے۔ ان دونوں صوبوں کے گورنر خاندان خلافت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں نے مامون اور امین پر ترجیح دے کر امین کی معزولی اور مامون کی خلافت کو تسلیم کر کے دوسروں کے لیے قابل تقلید مثال قائم کر دی۔ ادھر داؤد بن عیسیٰ گورنر حجاز نے بھی، جو خاندان خلافت سے تھا، حجاز میں مامون کی خلافت کی بیعت لوگوں سے لے لی۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ گورنر مصر مطلب بن عبداللہ بن مالک نے بھی امین کی معزولی کا اعلان کر کے مامون کی خلافت کو تسلیم کر کے بیعت کر لی۔ طاہر نے ان سب کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ طاہر نے خود مقام جرجرائیہ میں خیمہزن ہو کر حارث بن حشام اور داؤد بن موسیٰ کو قصر ابن حبیرہ کی جانب روانگی کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رجب سن 196 ہجری کا ہے، جبکہ بعد میں خلیفہ امین کی معزولی اور بحالی کا واقعہ پیش آ رہا تھا۔ خلیفہ امین نے معزولی کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہو کر محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد بربری کو قصر ابن حبیرہ کی جانب اور فضل بن موسیٰ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ حرس اور داؤد نے محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد کا مقابلہ کیا اور سخت مارکہ آرائی کے بعد دونوں کو بغداد کی طرف بھگا دیا۔ فضل بن موسیٰ نے کوفہ کی جانب روانہ ہونے کا حال سن کر طاہر نے محمد بن علا کو فضل کے مقابلے پر مامور کیا۔ اثناء راہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو فضل نے محمد بن علا سے کہا کہ تم ناحق میرے مقابلے پر لشکر لے آئے ہو، میں تو خلیفہ مامون کا مطیع ہو کر آیا ہوں۔ جب رات ہوئی تو فضل نے محمد بن علا کے لشکر پر شب خون مارا، مگر چونکہ محمد بن علا پہلے ہی سے اس کے فریب کو تاڑ گیا تھا، لہٰذا وہ شب خون سے بے فکر نہ تھا۔ اس نے خوب جم کر مقابلہ کیا اور فضل کو شکست دے کر بغداد کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد طاہر نے مدائن کا رخ کیا۔ مدائن میں خلیفہ امین کی کافی فوج متعین تھی اور بغداد سے برابر سامان رسد
اور کمک مدائن پہنچ رہی تھی، مگر طاہر کے پہنچتے ہی وہ تمام بغداد کی طرف بھاگ گئی۔ طاہر نے مدائن پر قبضہ کر کے نہر سر پر ڈیرا جا ڈالا اور وہاں ایک پل بندھوایا۔ خلیفہ امین نے جب قصر ابن حبیرہ اور کوفہ کی طرف فوجیں روانہ کی تو اسی عرصے میں علی بن محمد بن عیسیٰ بن نہیک کو ہرسمہ بن آیون کی طرف روانہ کیا تھا۔ نہروان کے قریب لڑائی ہوئی، ہرسمہ نے علی بن محمد کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا اور علی بن محمد کو گرفتار کر کے مامون کے پاس مرو بھیج دیا اور خود بجائے حلوان کے نہروان میں آ کر مقیم ہوا۔ قتل امین۔ امین کے ہر لشکر کو مامون کے سپہ سالاروں کے مقابلے میں شکست پر شکست ہو رہی تھی اور مامون کے دو زبردست سپہ سالار طاہر بن حسین اور ہرسمہ بن آیون بغداد کی طرف دو سمتوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ادھر موصل، واسط، کوفہ، بصرہ، حجاز، یمن، ہیرا وغیرہ صوبے میں سب قبضے سے نکل چکے تھے۔ امین کی خلافت و حکومت صرف بغداد اور نواحِ بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ مسلسل ناکامیوں کے بعد اب رمضان سن 196 ہجری سے امین کے لیے نہایت ہی نازک اور خطرناک زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ امین نے مجبور ہو کر طاہر کی فوج لشکریوں کے پاس خفیہ پیغامات بھیجے اور مال و اسباب و انعامات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی سازش کی۔ چنانچہ طاہر کے لشکر سے جو نہر سرسر کے کنارے مقیم تھا، 5000 آدمی امین کے پاس بغداد میں چلے گئے۔ اس کے بعد بعض فوجی سردار بھی امین سے جا ملے۔ امین نے ان لوگوں کو جو طاہر کی فوج سے کٹ کر آ گئے تھے حسب لیاقت انعام و اکرام سے معزز کیا اور ایک زبردست فوج مرتب کر کے طاہر کے مقابلے کو روانہ کیا۔ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر امین کے لشکر کو ہرزمیت ہوئی اور مفرور بھاگ کر بغداد میں امین کے پاس پہنچی۔ امین نے ایک اور لشکر نئے آدمیوں کا، جن کی شکست یافتوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا، مرتب کر کے دوبارہ سرسر کی طرف روانہ کیا۔ ان کو بھی شکست حاصل ہوئی۔ اب طاہر اپنی فوج لے کر سرسر سے اور ہرسمہ اپنا لشکر لے کر نہروان سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ طاہر نے باب انبار پر ڈیرا ڈالا، ہرسمہ نے نہر یمن پر مورچہ جما دیا، عبداللہ بن وضاح نے شاسیہ کی جانب اور مصعب بن زہیر نے قصر کلوزی کی جانب پڑاؤ ڈالا۔ اس طرح مامون کے سرداران فوج نے بغداد کا محاصرہ کر کے اہل بغداد پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ادھر امین نے بھی اپنے طلائی اور نقرئی زیورات تو ظروف اور قیمتی سامان فروخت کر کے فوج کے روزینے تقسیم کیے اور مدافعت پر پوری کوشش صرف کی۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.25 برس تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اہل بغداد اور امین کے سپہ سالاروں نے جو مسائل برداشت کیا اور جس پامردگی سے مقابلہ کیا وہ ضرور قابل تعریف ہے، مگر یہ سب کچھ بے نتیجہ اور خلاف عقل کام تھے۔ سعد بن ملک بن قادم امن حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا۔ طاہر نے اس کو خندقیں کھدوانے اور مورچوں کو آگے بڑھانے کا کام سپرد کر دیا۔ محاصرین میں ہرسمہ اور طاہر دونوں بڑے سردار تھے، مگر طاہر اپنی فتوحات اور معرکہ آرائیوں میں بکثرت کامیاب ہونے کے سبب زیادہ شہرت حاصل کر چکا تھا اور اس لیے وہی اس تمام فوج کا افسر اور سپہ سالار اعظم سمجھا جاتا تھا۔ امین کی طرف سے قصر صالح اور قصر سلیمان بن منصور جو بغداد سے باہر دجلہ کے کنارے پر تھے، چند سردار متعین تھے جو محاصرہ فوج کے دمدموں اور مورچوں کو توڑنے کے لیے منجنیقوں سے آتش باری اور سنگ باری میں مصروف تھے۔ طاہر کی طرف سے بھی ترکی بترکی سنگ باری اور آتش زنی کا کام ہوتا رہا تھا۔ رال کے جلتے ہوئے گولے اور پتھر طرفین سے پھینکے جاتے تھے۔ محاصر فوج جس قدر آگے بڑھ رہی تھی، خندقیں کھود کر مورچے بنا لیتی تھی۔ اس طرح بیرون شہر سے دائرے کو تنگ کرتے ہوئے فصیل شہر تک پہنچ کر اور دروازوں کے ذریعے یا فصیل کو توڑ کر اندر داخل ہوئے، پھر ہر محلہ اور ہر حصے میں قدم قدم پر مقابلہ کرنا پڑا، حتیٰ کہ مدینہ المنصور میں امین کو محصور کر لیا۔ غلہ اور ضروریات زندگی کا باہر سے شہر میں آنا بند ہو گیا تھا۔ جیل خانے سے قیدی چھوڑ گئے تھے۔ شہر کے اوباشوں اور بدماشوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا۔
لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی اور بازار بھی شہر میں گرم تھا۔ بااثر سردار اور بہادر سپہ سالار طاہر کی رشدوانیوں اور لالچوں کے ذریعے بتدریج امین کے پاس سے جدا ہو کر طاہر کے پاس آتے جاتے تھے۔ شرفائے شہر موقع پا کر شہر سے نکل جاتے تھے۔ بہت سے محلے ویران ہو گئے تھے۔ بنو قتبہ، محمد بن عیسیٰ، یحییٰ بن علی بن عیسیٰ بن حامان، محمد بن ابی عباس طائی یکے بعد دیگرے طاہر سے جا ملے۔ جن مقاموں پر یہ لوگ مدافعت پر معمور تھے وہ مقامات بھی طاہر کے سپرد کرتے گئے۔ امین نے مدافعت میں خوب استقلال دکھایا۔ آخر میں اس نے محمد بن عیسیٰ بن نہیک کے سپرد تمام جنگ کا اہتمام کر دیا تھا۔ جس طرف عبداللہ بن واضح کی فوج تھی اسی طرف اہل بغداد کی نئی بھرتی کی ہوئی فوج نے حملہ کر کے عبداللہ بن وضع کو شکست دے کر شماسیہ پر قبضہ کر لیا۔ ہرسمہ یہ خبر سن کر اس طرف کمک کے ذریعے پہنچا۔ اتفاق سے ہرسمہ کو بھی شکست ہوئی اور گرفتار ہو گیا، مگر اس کے ہمراہیوں نے دھوکہ دے کر اس کو رہا کرا لیا۔ یہ حالت سن کر طاہر خود اس طرف پہنچا اور ایک زبردست حملہ کر کے امین کے لشکر کو پسپا کر دیا اور عبداللہ بن واضح کو پھر اس کے مورچے پر قابض کرا دیا۔ طاہر نے بتدریج اپنے لشکر کو تمام شہر میں پھیلا دیا اور مدینہ المنصور میں امین کو محصور کر لیا۔ امین نہایت صبر اور استقلال سے محاصرہ کی سختیاں برداشت کرنے لگا۔ اراکین سلطنت میں سے صرف حاتم بن صفرا، حسن حریسی، محمد بن ابراہیم بن اغلب افریقی اس کے ہمراہ تھے۔ محمد بن ابراہیم نے امین سے کہا کہ اس گئی گزری حالت میں بھی 7,000 سوار امیر المومنین کے ہر ایک حکم کی تعمیل کو موجود ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امراء و اراکین کے لڑکوں کو منتخب کر کے ان کا افسر مقرر کریں اور کسی دروازے سے بحالت غفلت نکل کر جزیرہ و شام کی طرف چلے جائیں اور ایک جدید سلطنت کی بنیاد ڈالیں۔ ممکن ہے کہ چند روز کے بعد عوام کا میلان طبع آپ کی جانب ہو جائے اور پھر کوئی اچھی صورت حصول مقصد کی پیدا ہو جائے۔ امین اس ارادے کے موافق عمل درآمد کر لیتا تو یقیناً اس کا انجام اس انجام سے بہتر ہوتا جو ہوا۔ طاہر کو جب امین کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو اس نے امین سلیمان بن منصور محمد بن عیسیٰ بن نہیک کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم نے امین کو اس ارادے سے باز نہ رکھا تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے طاہر سے خائف ہو کر امین کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ امیر المومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ابن اغلب اور ابن اسفر کے قبضے میں دے دیں۔ یہ لوگ خائن اور غیر معتبر ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ ہرثمہ بن عیون کے امن طلب کر کے اس کے پاس چلے جائیں۔ ابن اسفر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ خلیفہ امین ہرثمہ بن عیون سے امن طلب کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ اگر امان ہی طلب کرتے ہیں تو طاہر سے طلب کریں، ہرثمہ کے امان میں نہ جائیں۔ مگر امین نے کہا کہ میں طاہر سے امان طلب نہیں کروں گا۔ چنانچہ ہرثمہ کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے بخوشی منظور کر لیا، مگر طاہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کو بے حد ناگوار گزرا کہ آخری فتح یابی کا سہرا ہرثمہ کے سر پر بندھے گا، اس نے نہایت سخت پہراک مقرر کر دیا اور امین محل سرائے سے نہ نکل سکے۔ ہرثمہ نے یہ تجویز کی کہ رات کے وقت امین نکل کر اس کشتی میں جو اس کے محل سرائے کے نیچے ہرثمہ کے لیے موجود ہوگا سوار ہو جائے اور ہرثمہ کی پناہ میں آ جائے۔ طاہر کی طرف سے اس قسم کی تیاریاں دیکھ کر اس نے امین کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ آج رات اور صبر کریں، کیونکہ آج صبح دریا کے کنارے مجھے کچھ ایسی علامات نظر آئی ہیں جن سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امین نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میرے جس قدر ہوا خواہ اور ہمدرد تھے وہ سب مجھ سے جدا ہو چکے ہیں۔ میں ایک ساتھ بھی یہاں قیام نہیں کر سکتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں طاہر کو اس کا علم نہ ہو جائے اور مجھ کو گرفتار کر کے قتل نہ کر دے۔ آخر 25 محرم سن 198 ہجری کو وقت شب امین نے اپنے دونوں لڑکوں کو گلے لگایا، پیار کیا اور ان سے رخصت ہو کر روتا ہوا دریا کے کنارے آیا اور ہرثمہ کی جنگی کشتی میں سوار ہو گیا۔ ہرثمہ نے جو کشتی پہ موجود تھا نہایت عزت و احترام سے کشتی میں سوار کرایا اور امین کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کشتی چلانے والوں کو روانگی کا حکم دیا۔ یوں ہی کشتی روانہ ہوئی، سامنے سے طاہر کی جنگی کشتیوں کا بیڑا سامنے آ گیا اور ہرثمہ کی کشتی کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع ہوئی۔ ہوتا زنوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور حملہ آوروں نے ہر طرف سے تیر باری کی۔ آخر کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ ڈوب گئی۔
ہرسما کے بال پکڑ کر ملاح نے نکالا اور ڈوبنے سے بچا لیا۔ امین پانی میں تیرنے لگا، اس کو طاہر کے آدمیوں نے پکڑ لیا۔ احمد بن سالم تیر کر کنارے تک پہنچ گیا۔ جب دریا سے باہر نکلا تو وہ طاہر کے آدمیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوا۔ احمد بن سالم کا بیان ہے کہ مجھ کو گرفتار کر کے طاہر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے مجھ کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ تھوڑی رات گزری ہوگی کہ طاہر کے سپاہیوں نے قید خانے کا دروازہ کھولا اور امین کو اندر داخل کر کے پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت امین نے صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھا، سر پر امامہ اور شانوں پر ایک بوسیدہ کپڑا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر رونے لگا۔ امین نے مجھ کو پہچان کر کہا، تم مجھ کو اپنے گلے لگا لو، میری طبیعت سخت متوحش ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو گلے لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ذرا اس کی ہوش و حواس بجا ہوئے تو مجھ سے مامون کا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا وہ زندہ سلامت موجود ہے۔ امین نے کہا اس کا وکیل تو مجھ سے کہتا ہے کہ مامون مر گیا ہے۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہوگا کہ میں اس جنگ سے غافل ہو جاؤں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے وزیروں سے سمجھے کہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ پھر امین نے سر کھینچ کر کہا، کیوں بھائی، کیا یہ لوگ وعدہ امان کو ایفا نہ کریں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ محمد بن حمید آیا، دور سے کھڑا ہوا دکھتا رہا اور امین کو پہچان کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد آدھی رات کے وقت چند اجمی ننگی تلواریں لیے ہوئے آئے، قید خانے میں آئے۔ امین ان کو دیکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ان میں سے ایک نے لپک کر امین کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور ذبح کر کے سر اتار لیا۔ اللہ اکبر! سر لے کر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ طاہر نے امین کا سر منظر عام پر لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا تو اپنے چچا زاد بھائی محمد بن حسن بن زریق بن مؤصب کے ہاتھ خاتم خلافت عصا چادر کے ہمراہ مامون کے پاس بھیج دیا اور شہر میں امن کی منادی کرا دی گئی۔ جمعے کے دن مسجد جامعہ میں مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور امین کی برائیاں کی۔ موسیٰ بن عبداللہ پستان امین کو مامون کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد طاہر کے لشکر نے اپنے روزینے طلب کیے، مگر جب وصول نہ ہوئے تو سرکشی و بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ طاہر کو بغداد سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، پھر اپنے خاص سرداروں کو بلا کر اور ایک جمعیت فراہم کر کے بغداد میں داخل ہوا اور اہل شہر اور اہل لشکر کو اطاعت پر مجبور کیا۔ چلیں یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔